اس نے مجھے اپنی بیوی تو بنا لیا تھا مگر کبھی اپنا نہیں مانا، اور میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری محبت اس کی نفرت سے زیادہ گہری تھی۔ حورن بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک گہری سنجیدگی رہتی تھی، جیسے وہ اپنی عمر سے زیادہ زندگی کو سمجھ چکی تھی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب سب کا خیال رکھتی، سب کے لیے جیتی مگر اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتی۔ اس نے بچپن سے ہی ایک نام اپنے دل میں بسا رکھا تھا، سعد۔ وہ اس کا پھپھو کا بیٹا تھا مگر حورن کے لیے وہ صرف رشتہ دار نہیں، وہ اس کی ہر دعا کا مرکز تھا۔ جب بھی وہ سامنے آتا، حورن کی سانسیں دھیمی ہو جاتی اور دل خاموشی سے اس کا نام لینے لگتا۔ سعد بالکل حورن کے برعکس تھا۔ وہ لمبا، پروقار اور سخت مزاج کا مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک غرور رہتا تھا، جیسے وہ کسی کو اپنے برابر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے، مگر اس کے اندر ایک گہرا زخم تھا جو اس نے کبھی کسی کو دکھایا نہیں۔ اور جب اس کی محبت سحر اسے چھوڑ کر بھاگ گئی، اس دن وہ زخم اور گہرا ہو گیا۔ اس نے غصے میں پاس رکھا ہوا گلاس دیوار پر پھینک دیا جو ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر وہ سختی تھی جو حورن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دادا نے عزت بچانے کے لیے فوراً فیصلہ کر لیا کہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ جو سعد کو بتایا گیا کہ اس کا نکاح حورن سے ہوگا تو اس نے ایسا دیکھا جیسے اس کی زندگی اسے چھین لی گئی ہو۔ حورن اس نظر کو کبھی نہیں بھول سکتی کیونکہ اس نظر میں نفرت تھی، الزام تھا اور مجبوری تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے پوچھا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے، سعد نے ایک لمحے کے لیے حورن کی طرف دیکھا۔ وہ نظر اتنی ٹھنڈی اور اتنی دور تھی، حورن کا دل اس وقت ہی ٹوٹ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے کہا قبول ہے۔ اس کی آواز میں محبت کی کوئی احساس نہیں تھا، صرف ایک ذمہ داری تھی جسے وہ نبھا رہا تھا۔ حورن نے کبھی قبول ہے کہہ دیا۔ رات کو جب وہ اس کمرے میں گیا جو اب اس کا بھی کمرہ تھا، سعد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی زندگی بھی اس اندھیرے جیسی ہو گئی ہو۔ جب اس نے حورن کی آہٹ محسوس کی، وہ دھیرے سے مڑ کر اس کی آنکھوں میں وہی سختی واپس آ گئی۔ اس نے حورن کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ٹھنڈی آواز میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اور تمہارا گھر نہ ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ حورن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ سعد اس کے قریب آیا اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کمرہ میرا ہے، تم اس پر کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا اور ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر حورن کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر کچل دیا ہو۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ان کے درمیان دوریاں کم نہیں ہوئی۔ سعد اکثر رات دیر سے گھر آتا، کبھی اس سے بات نہیں کرتا، کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، مگر پھر دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا۔ ایک دن جب حورن نہا کر نکلی اور اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھر رہے تھے، سعد نے اسے دیکھا اور اس کی نظر کچھ لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ حورن صرف اس کی مجبوری نہیں، ایک خوبصورت حقیقت بھی ہے، مگر اس نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی، جیسے وہ اپنے دل کو یہ احساس ہونے سے روکنا چاہتا ہو۔ ایک مہینے بعد انہیں ایک خاندانی دعوت میں جانا تھا۔ حورن نے پہلی بار بلیک ساڑی پہنی تھی، اس کے بال دھیرے سے کاندھوں پر گر رہے تھے اور اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ میک اپ کے نام پہ صرف اس نے ریڈ لپسٹک اور کاجل لگایا تھا، اس میں بھی وہ بہت خوبصورت دکھ رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی، کئی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ سعد نے بھی اسے دیکھا مگر فوراً اپنی نظر ہٹا لی، جیسے وہ اپنے دل کو اس کی طرف جھکنے سے روک رہا ہو، لیکن بار بار اس کی نظر حورن پر جا رہی تھی۔ تبھی حورن کا کزن حمزہ، جو اس کے ماموں کا بیٹا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔
السلام علیکم ہورین. وہ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت دکھ رہی ہو آپ, اس نے نرمی سے کہا. وعلیکم السلام, شکریہ حمزہ, ہورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. حمزہ بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا, اتنا قریب کہ اس کا کندھا ہورین کے کندھوں سے ہلکا سا ٹکرا گیا. ہورین نے کبھی اس بات کو اس نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ وہ حمزہ کو ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی. دونوں بچپن کی باتیں کرنے لگے, پرانی یادوں پر ہنسنے لگے, مگر ساتھ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایک عجیب سی جلن پیدا ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا. تھوڑی دیر بعد سعد اس کے پاس آیا اور ٹھنڈی آواز میں کہا, ہورین ذرا ادھر آؤ, مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے. اٹھنے میں حمزہ بولا, ارے سعد بھائی, یہ تو آپ کے پاس ہمیشہ رہتی ہے نا, آج تو انہیں اکیلا چھوڑ دیں. حمزہ نے بولا, ہورین میری ٹائی پہنا دے نا پلیز, مجھے نہیں آتی ہے. یہ پہلی بار تھا جب سعد کو بہت برا لگا تھا. ہورین فوراً کھڑی ہو گئی اور حمزہ کے قریب آ کر اس کو ٹائی پہنانے لگی. سعد کی نظر اس کے چہرے پر ٹک گئی. وہ دوسرے مرد کے اتنے پاس دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا, مگر پھر اس نے حمزہ کو دوبارہ اس کے پاس بیٹھتے دیکھا. اس کا غصہ اب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا. گھر واپس جاتے وقت حمزہ ہورین کے قریب آیا اور ایک گفٹ باکس دے دیا. یہ آپ کے لیے ہے, میں نے سب کو اپنی سیلری آنے پر گفٹ دیے ہیں, اور آپ کا یہ گفٹ گھر جا کر دیکھنا اسے. دونوں خاموش تھے. گھر پہنچتے ہی سعد نے اچانک ہورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے غصے سے روم میں لے گیا. ہورین کو سمجھ نہیں پائی اور سعد نے گفٹ کھولا. اس میں ایک ڈریس تھی جسے دیکھ کر وہ ڈسٹ بن میں پھینک چکا تھا. وہ تمہیں کس حق سے دے رہا ہے بول کر ہاتھ پکڑ کر واش روم کے اندر لے گیا. سعد نے شاور کھولا اور اسے اپنے پانی کے نیچے کھڑا کر دیا. ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر گرنے لگا. تم ایسے ہی مردوں کے قریب چلی جاتی ہو, پتا نہیں تم کیسی ہو جو تمہیں ہر مرد پسند آ جاتا ہے. بار بار تم مردوں کے قریب جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہو, سعد نے غصے سے کہا. ہورین حیران رہ گئی. وہ میرا بھائی جیسا ہے. چپ, سعد چیخا. اس کی آنکھوں میں شدت تھی. مجھے تمہاری یہ کردار بالکل پسند نہیں. یہ کہہ کر اس نے غصے میں اسے زور سے دھکا دیا اور واش روم سے باہر نکل گیا. دھکا اتنا زور کا تھا, ہورین کا سر دیوار سے ٹکرا گیا. اس نے ماتھے سے خون بہنا لگا. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی. اس رات اس نے خود ہی اپنی پٹی کی اور صوفے پر سو گئی. اس کی پیٹھ درد سے جل رہی تھی. صبح فجر کے وقت سعد گھر واپس آیا. اس نے ہورین کو صوفے پر سوتا دیکھا. اس کے چہرے پر سفید تھا اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا. وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا مگر اسے جگایا نہیں, بس خاموشی سے اس کے دیکھتا رہا. پھر وہ بھی وہیں پاس بیٹھتے بیٹھتے سو گیا. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس نے اس رات کو اس عورت کو درد دیا ہے جو صرف اسے محبت کرتی تھی. سعد کی آنکھیں اچانک کھلی. صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل رہی تھی. کچھ لمحوں تک وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کہاں ہے. پھر اس کی نظر فوراً ہورین پر پڑی جو صوفے پر سکڑ کر سو رہی تھی. اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا. ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی اس رات کی سخت یاد دلا رہی تھی. اس کے گیلے بال اب سوکھ کر چہرے کے گرد بکھر گئے تھے اور اس کی سانسیں دھیمی اور تھکی ہوئی تھی. سعد کا دل عجیب سی کسک سے بھر گیا. کل رات کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ ہو گیا. اس کا غصہ, اس کی چیخ اور وہ لمحہ جب ہورین کا سر دیوار پر جا ٹکرایا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس حد تک چوٹ پہنچائے گا. وہ دھیرے سے اٹھا اور اسے قریب جا کر بیٹھ گیا. بہت دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا. تھوڑی دیر بعد ہورین کی آنکھیں کھلی. اس نے سعد کو اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھا تو فوراً اٹھنے کی کوشش کی, مگر اس کی پیٹھ میں تیز درد اٹھا اور اس کی ہلکی سی سسکی نکل گئی.
سعد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً اس کے اور قریب آیا اور دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آرام سے، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کی آواز میں غصہ نہیں، فکر تھی۔ ہورن نے ہلکی اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو سعد کے دل کو چبھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سعد بدلنے لگا۔ وہ اب جلدی گھر آنے لگا، بنا کہے اس کے لیے دوا لے آتا اور دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا جب وہ کام کرتی۔ وہ اب اپنے جذبات کو اظہار نہیں کرتا تھا مگر اس کی ہر چھوٹی بات میں اس کی فکر جھلکتی تھی، اور ہورن وہ اب بھی اس سے محبت کرتی تھی مگر اس نے اپنے دل کے گرد ایک خاموش دیوار بنا لی تھی۔ مگر زندگی ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی۔ ایک دن سحر واپس آ گئی۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا روشن نہیں تھا بلکہ تھکا ہوا اور پچھتاوا بھرا تھا۔ اس کی محبت اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب وہ واپس اس گھر میں پناہ لینے آئی تھی جہاں سے وہ کبھی خود چلی گئی تھی۔ جب سعد نے اسے دیکھا اس کا چہرہ سخت ہو گیا مگر اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب اس کی نظریں بےاختیار ہورن کو ڈھونڈتی تھیں جو چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ سحر نے دھیرے دھیرے سعد کے قریب آنے کی کوشش شروع کی۔ وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کے سامنے پرانی یادیں تازہ کرتی اور کبھی کبھی اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش بھی کرتی مگر سعد ہر بار پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کے دل میں اب ایک ہی چہرہ تھا، ہورن کا۔ ایک رات ہورن نے سحر کو سعد کے قریب کھڑا دیکھا۔ اس کے دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب سعد اسے چھوڑ کر اپنی اصل محبت کے پاس چلا جائے گا۔ اس رات وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی مگر سعد نے سب دیکھ لیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہورن نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سعد نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ سعد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہورن کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میں وہ ہوں جو آپ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ الفاظ سعد کے دل کو چیر گئے۔ اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ہورن کو جسم لرز گیا۔ سعد کی سانسیں اس کی بالوں میں الجھ رہی تھی۔ تم میری مجبوری نہیں ہو ہورن، اس نے دھیرے سے کہا، تم میری ضرورت ہو۔ ہورن نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے اپنے لب اس کے لب پر رکھ دیے۔ یہ چھونا غصے کا نہیں، محبت کا تھا۔ اس لمحے ہورن کی ساری تکلیف، سارا درد اس کی باہوں میں پگھل گیا اور سعد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اس عورت سے محبت کر بیٹھا ہے جو کبھی اس کی مجبوری تھی مگر اب وہ اس کی زندگی بن چکی تھی۔ سحر نے بھی یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب سعد کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے اس گھر سے چلی گئی، اس بار ہمیشہ کے لیے۔ اور اس دن کے بعد سعد نے کبھی ہورن کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اب وہ اس کی مجبوری نہیں، اس کی محبت تھی، اور ہورن اب وہ لڑکی نہیں تھی جو صرف اسے چاہتی تھی۔ اب وہ عورت تھی جسے سعد اپنی روح سے زیادہ چاہتا تھا، جو صرف اسے اب محبت کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسے ہی دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔